وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أرسل إلى الناس وأوتيت له البينات أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین اور لازمی گوشہ اور ایک ضروری پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. ہم نے بارہا حضور کے معجزات سے متعلق واقعات سنے ہیں، اولیاء کرام کی کرامات سے متعلق واقعات سنے ہیں. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معجزات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کو کیوں دیے گئے اور معجزات کے عطا کیے جانے کا مقصد کیا تھا. حضور کے بے شمار معجزات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، اور علماء کے ذریعے سے ہم بعض معجزات کو سیرت کے بیانات میں سنتے رہتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر یہ مسئلہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ معجزات انبیاء کو کیوں دیے گئے. معجزہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے عربی زبان میں، جس کے معنی آتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز، ایسا کام یا ایسا عمل جو عام لوگوں کو اس جیسا عمل کرنے سے عاجز کر دے. عام لوگ اگر وہ کام کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں. یہ معجزے کے عربی معنی ہوئے. اب معجزہ کیوں دیا گیا؟ معجزات انبیاء کو دیے گئے ہیں ان کی رسالت پر دلیل کے طور پر کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ دلیل انبیاء کرام کے ہاتھوں پہ معجزات کے ذریعے سے اللہ نے ظاہر فرمائی. اس کی ایک مثال ہم دنیا میں بھی عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے آپ کو آ کر کے یہ کہے کہ میں حکومت کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں، میں حکومت کا ذمہ دار بن کر آیا ہوں، میں وزیر اعظم کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں. اگر کوئی آپ سے یہ کہے تو آپ بولیں گے صاحب کوئی آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس کوئی رائٹنگ کے اندر کوئی بات لکھی ہوئی ہے کہ ہاں یہ ہمارا بھیجا ہوا آدمی ہے، یہ جو آپ سے پوچھے آپ اس کو جواب دو. کوئی ہے آپ کے پاس دلیل، پروف؟ تو وہ یا تو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاتا ہے یا اپنے کچھ پیپرز بتاتا ہے، وہ دیکھ کر کے ہمیں یقین آتا ہے کہ ہاں یہ فلاں کی طرف سے آیا ہوا ہے. تو دنیا کا بھی ایک نظام ہے، ایک دستور ہے کہ اگر کوئی بڑے کی طرف سے آیا ہوا ہے تو اس کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہونی چاہیے. انبیاء کرام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں،
تو ان کے ہاتھوں میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی دلیل ہونی ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ معلوم ہو کہ یہ ہاں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ سابقہ انبیاء کرام کی زندگیاں معجزات سے بھری ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم کا نار نمرود والا واقعہ وہ حضرت ابراہیم کا معجزہ ہے۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کی عصا کا سانپ بن جانا اور آپ کے ہاتھ کا گریبان میں ڈال کر نکالنے کے بعد روشن ہو جانا حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا اتنا نرم کر دیا گیا جیسے ہم موم کو اپنے ہاتھوں میں دبا دیتے تھے، حضرت داؤد اپنے ہاتھ سے لوہے کو دباتے تھے، زرہ سازی کا کام کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد کا معجزہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوات والتسلیم کو دنیا کی ایسی حکومت اور سلطنت اللہ نے عطا فرمائی کہ اس جیسی حکومت و سلطنت نہ پہلے کبھی کسی کو دی گئی نہ آئندہ کبھی کسی کو دی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ جو لوگ مادرزاد اندھے ہوتے تھے یعنی پیدائشی اندھے ہوتے تھے، کوڑ کے مرض میں ہوتے تھے، آپ ان کو درست کر دیتے، ان کو شفایاب آپ فرما دیتے۔ یہ انبیاء کرام کے معجزات۔ اچھا، ان معجزات کے سلسلے میں نے، آپ نے اور ساری امت نے صرف سنا ہے کہ انبیاء کو یہ معجزے دیے گئے، اور اس کا تذکرہ قرآن و سنت میں آیا تو میں نے اور آپ نے اس کو تسلیم کر لیا۔ دیکھا ہم میں سے کسی نے نہیں، ان انبیاء کے معجزات کو کسی نے دیکھا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے ان میں وہ معجزات جو آپ کی حیات مبارکہ میں ظاہر ہوئے حضرات صحابہ نے دیکھا، اور جو لوگ اس دور میں موجود تھے ان لوگوں نے دیکھا، میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا۔ لیکن ہے روایات میں، ایمان ہے ہمارا، یقین ہے ہمارا، عقیدہ ہے ہمارا کہ یہ حضور کے یقینی معجزات ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دو معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو عطا فرمائے گئے، حضور کو جو دو معجزات عطا فرمائے گئے، آپ کی حیات میں بھی یہ معجزات تھے اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ معجزہ ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن مقدس، وحی الہی، قرآن جیسے اس دور میں معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے۔ اور دوسرا معجزہ ہے وہ لوگ جو بیت اللہ کے حج کے لیے جاتے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، اور جو 12 کی رات منا سے نہ نکلے تو 13 ذی الحجہ، ان 4 دنوں میں جمرات کی رمی کرنی ہوتی، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ ان شیطان کو کنکریاں مارنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، لاکھوں میں، اور ان 4 دنوں میں مارتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک حاجی 7 کنکریاں ایک شیطان کو مارتا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو ایک جمرے کی رمی، 11 12 کو تینوں کی رمی، اور اگر 12 کو وہاں سے نہیں نکلے تو 13 کو پھر 3 کی رمی کرنا ہے، پھر اس کے بعد مکے کو جانا ہے۔ لاکھوں لوگ 7 کنکریاں مار رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ صبح سے شام تک لاکھوں لوگوں نے اگر رمی کی ہے تو وہ جو شیطان کے لیے ایک علامتی طور پر بنایا ہوا پلر ہے وہ ان کنکریوں میں ڈھپ جانا چاہیے نا، عقل تقاضا کرتی ہے نا، عقل بولتی ہے نا، لیکن لاکھوں لاکھ لوگ سال ہا سال سے اس کی رمی کرتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسا موقع نہیں ہوا کہ وہ جمرات ان پتھروں کے اندر اور اس کی زد میں آ کر کے چھپ گئے ہوں۔ کیوں؟
روایات میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو جمرات کے رمی کرنے والوں کی کنکریوں کو دیکھ لینا. لاکھوں لوگ رمی کرتے ہیں لیکن صبح تک اللہ ان فرشتوں کے ذریعے سے ان پتھروں کو آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے. ان کے پتھر باقی رہ جاتے ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا. باقی ساروں کی کنکریاں فرشتوں کے ذریعے سے اٹھا لی جاتی ہیں. یہ حضور کا وہ معجزہ ہے جو آپ کی حیات میں بھی رہا ہے, آپ کی حیات کے بعد آج تک, صبح قیامت تک. دوسرا معجزہ ہے قرآن. یہ معجزہ حضور کی حیات میں بھی ہے اور حضور کی حیات کے بعد بھی ہے, قیامت تک معجزہ ہے. اب میں آپ کو قرآن کے بارے میں بتاؤں کہ قرآن معجزہ کیسا ہے اور اس کے معجزہ ہونے کا اقرار کن کن لوگوں نے کیا ہے. ابو جہل کا نام سنا ہے ہم نے, ابو جہل کا نام ہم نے سنا ہے. حضور کا سب سے بڑا مخالف, حضور کا سب سے بڑا دشمن. لیکن حضور نے اس بندے کے حق میں بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ اسلام کو اگر ترقی ہونا ہے عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل سے یا عمر ابن الخطاب سے دے دینا. اللہ نے حضرت عمر ابن الخطاب کو منتخب فرمایا. یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن, حضور کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ عنہ, جو بعد میں ایمان لے آئے لیکن یہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھے. اور اخنف بن قیس, اخنف بن قیس یہ بھی مکے کے سرداروں میں سے. یہ عام لوگوں کو دعوت دیتے کہ محمد کا کلام مت سننا اس لیے کہ وہ جادوگر ہے, نعوذ باللہ. تم اگر ان کا کلام سنو گے تو تم پر جادو ہو جائے گا, تم ان کی باتوں کو ماننے والے بن جاؤ گے, لہذا ان کی بات یا ان کا کلام مت سننا. لوگوں کو بلا بلا کر کہتے, دعوت دیتے کہ مت سننا. لیکن جب رات میں تہجد کے وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے, ابو جہل بھی چپ چپ کر کے سنتا, ابو سفیان بھی جا کر کے سنتے اور اخنس بن قیس بھی جا کر کے سنتا. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ یہ تینوں حضور کی قرآن کی تلاوت کو رات میں سن کر واپس ہونے لگے. راستے میں تینوں ایک ساتھ ٹکرا گئے. کہا آپ کدھر؟ اس نے کہا آپ کدھر؟ اس نے کہا آپ کدھر؟ کہا نہیں, وہ محمد کا کلام سننے کے لیے آیا تھا. ساروں کی گردنیں نیچے ہو گئیں کہ ہم وہ ہیں جو دوسروں کو روکتے ہیں لیکن اپنے دل پر اور اپنے کانوں پر خود قابو نہیں رکھتے کہ حضور کی زبان مبارک سے نکلنے والا قرآن کا ایک ایک لفظ کتنا شیریں رہا ہوگا اور کتنی اس کے اندر مٹھاس رہی ہوگی. لوگوں کو روکنے والے خود جا کر کے سننے لگے. دوسرے دن وعدہ کر لیا کہ اب نہیں جائیں گے. سب نے یہی سمجھا کہ ساروں نے وعدہ کیا ہے کہ نہیں جائیں گے, لہذا کوئی نہیں آئے گا, لہذا ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر پھر چل دیے. دوسری رات پھر جا کر کے قرآن سننے لگے. پھر واپسی میں ملاقات ہوئی. کہا کیوں؟ سوچا شاید تم نہیں آؤ گے, سوچا تم نہیں آؤ گے, لیکن سارے کے سارے موجود ہو گئے. پھر دوسرے دن وعدہ کیا کہ اب محمد کا کلام نہیں سنیں گے. تیسرے دن پھر آ گئے. 3 دن یہ واقعہ ہوا ہے. تیسرے دن اخنس بن قیس تلوار لے کر کے حضرت ابو سفیان کے پاس بھی گیا اور ابو جہل کے پاس بھی گیا کہ میں اپنے دل پر اختیار نہیں رکھتا, محمد اتنا شیریں کلام پڑھتے ہیں کہ سنے بغیر مجھے اطمینان نصیب نہیں ہوتا. قرآن نے اس دور میں چیلنج کیا تھا کہ اگر قرآن یہ سمجھتے ہو کہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہے, لے آؤ قرآن جیسی کوئی ایک چھوٹی سی سورت, چھوٹی سی سورت لے آؤ. سارا مکہ اور سارا عرب اس کام کے لیے لگ گیا اور باضابطہ کئی زباندانوں کو جمع کیا گیا کہ تم لے آؤ, محمد جیسا کلام پڑھتے ہیں, محمد جیسا کلام سناتے ہیں, ویسا کلام تم بنا کر کے لے آؤ. 6 مہینے ایک ادیب کو تنخواہ پر رکھا اور اس سے کہا کہ قرآن کی ایک چھوٹی سورت جیسی ہے ویسی تم بنا کر کے بتا دینا. قرآن میں ایک سورت ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ.
اس کے وزن پر. اچھا پھر یہ جو مضمون ہے قرآن کا قیامت کا مضمون ہے. القاریہ کھڑکھڑانے والی. مل قاریہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک مل قاریہ اور آپ کو کیا پتا کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے؟ یوم یکون الناس جس دن لوگ منتشر ہو جائیں گے اور جس دن پہاڑ ڈھنکی ہوئی اون کی طرح اڑنے لگیں گے. یہ مضمون ہے قرآن کا. ایک ادیب آیا اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. ہاتھی جانتے ہو ہاتھی کیا ہے اور تم کو پتا بھی نہیں کہ ہاتھی کیا چیز ہے. اب بتاؤ اس میں کوئی مضمون ہے؟ اس میں کوئی معنی ہے؟ جب اس نے یہ 3 آیات اپنے طور پر بنا کر ان مخالفین کو پیش کیے تو انہی نے اس کے بنائے ہوئے کلام کو اس کے منہ پر مارا. کہا کہ تیری بات میں کوئی معنی نہیں ہے, تیری بات میں کوئی وزن نہیں ہے. محمد جیسا کلام پیش کرتے ہیں, ان کے کلام کے اندر جو معنی ہے, ان کے کلام کے اندر جو فصاحت ہے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں میں جو بلاغت ہے, تیری کلام کے اندر اور تیری بات کے اندر نہ کوئی فصاحت, نہ کوئی بلاغت, نہ کوئی معنی. زباندانوں نے چاہا کہ قرآن جیسا بنا کر پیش کریں لیکن عاجز آگے نہیں بنا سکے. قرآن کو مٹانے کی بے پناہ کوشش کی لیکن قرآن کا محافظ اللہ رب العزت خود ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو اتارا, ہم خود اس کے محافظ ہیں. میں نے درس قرآن کے اندر بھی وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ہندوستان کے مدارس کا جائزہ لینے کے لیے ایک وفد آیا, ایک ٹیم آئی. اس نے جائزہ لیا لکھنؤ کے مدارس کا اور سارے مدرسے کے جائزے مکمل ہونے کے بعد ان کو اخیر میں ایک ہال میں لے جایا گیا جہاں بچے بیٹھ کر کے قرآن کا حفظ یاد کر رہے ہیں. جب وہ منظر اس برٹش وفد نے دیکھا تو فوراً واپس آ گئے, باہر نکل گئے. اور وفد کے اندر ایک خاتون تھی, اس نے اپنے کسی بڑے افسر کے کان میں کہا, کچھ بات کہی, واپس آ گئے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بڑے افسر کے کان میں کیا بات کہی ہے اور کیوں واپس آ گئی؟ کہا کہ جو لوگ اپنی مذہبی کتاب کو اتنی اہتمام کے ساتھ حفظ یاد کر سکتے ہیں, قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا. جن لوگوں نے قرآنی آیات کو نکالنے کا مطالبہ کیا وہ خود نکل گئے. جن لوگوں نے قرآنی آیات کو بدلنے کا مطالبہ کیا وہ خود بدل گئے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان تھا اور مسلمانوں سے نکل کر کے پھر اس نے ہندو دھرم قبول کیا ہے, غلط. سب سے بڑی غلطی ہم مسلمانوں کی یہاں ہو رہی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وسیم رضوی جو ہے وہ مسلمان تھا. یہ مسلمان سمجھنا ہی غلط ہے. وہ مسلمان ہی نہیں تھا, وہ مسلمان ہی نہیں تھا. اور اگر لوگوں نے اس کو مان بھی لیا ہو کہ چلو ٹھیک ہے بھائی مسلمان تھا, تو جس دن قرآنی آیات کے نکالنے کا اس نے مطالبہ کیا, سمجھو اس کا کفر کا دن شروع ہو گیا وہاں سے. اب جب قرآن کے پیچھے جو اس نے اپنی جو ہے بےہودگیاں کی اور قرآن کے سلسلے میں جو اتنا زیادہ وہ بک کرنے لگا, موقع یہ آیا کہ خود راستہ بن گیا اس کے جانے کا, خود راستہ بن گیا اس کے جانے کا. یہ یاد رکھنا چاہیے, یہ سبق ہے ان سارے اسلام دشمن طاقتوں کو, اور یہ سبق ہے ان سارے اسلام اور قرآن کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی ناپاک سازشوں کے کرنے والوں کو, کہ تم قرآن کو بدلنے کی فکر کرو یا تم اگر مذہب اسلام کو بدلنے کی فکر کرو, تم اگر احکام اسلام کو بدلنے کی فکر کرو. یاد رکھو قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلا جائے گا, اسلام نہ بدلا ہے نہ بدلا جائے گا, مذہب نہ بدلا ہے نہ بدلا جائے گا, لیکن جو اس کے بدلنے کے لیے آئیں گے اللہ بدل دے گا اور ان کی نسلوں کو بدل دے گا انشاءاللہ, ان کی نسلوں کو بدل دے گا. یہ سبق ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے حضور کا وہ زندہ جاوید معجزہ ہے
کہ اس معجزے کے متعلق اگر کوئی اپنی زبان گندی کرتا ہے، اپنی سوچ گندی کرتا ہے اور اپنی فکر خراب کرتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کے لیے درس عبرت بنا دیتا ہے۔ وسیم رضوی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ آج آپ دیکھیے اس کے انٹرویوز، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام اور قرآن کے خلاف جو آئے گا اس کا حشر کیا ہوگا، وہ دنیا کے آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ آپ اس کے انٹرویوز دیکھیے، وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اسلام چھوڑا نہیں ہے، مجھے دھکے مار کر کے نکال دیا گیا۔ اب اس کو وہاں بھی قبول نہیں کیا جا رہا۔ اس سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ تم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہو، تمہیں جگہ نہیں ملی، تمہیں نکال دیا گیا، تمہیں لات مار کر کے بھگا دیا گیا، تم جگہ تلاش کرتے کرتے یہاں تک آ گئے، کل اگر ہمارے مذہب کی کوئی بات اچھی نہیں لگے گی یہاں سے بھی تم چلے جاؤ گے۔ وہ جو مثل مشہور ہے، دھوبی کا گدھا گھر کا نہ گھاٹ کا، وہی حال اس وقت میں وسیم رضوی کا چلا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، یہ معجزہ ہے اللہ کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ اس معجزے کی قدردانی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور قدردانی کیا؟ اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، اپنی اولاد کو مسلمان بناؤ۔ انگریزی تعلیم سے قبل، اسکول کی تعلیم سے قبل، اور اگر پڑھا رہے ہو اسکول کی تعلیم تو اس کے ساتھ لازم کرو کہ میرا بچہ قرآن لازم پڑھے گا۔ قرآن لازم پڑھے، اپنی اولادوں کو لازم پڑھاؤ قرآن۔ قرآن کی محافظت اللہ نے ذمہ یقیناً لیا ہے، لیکن ہماری بحیثیت مسلمان ہونے کے جو ذمہ داری ہے اور جو ہمارا مذہبی فریضہ ہے وہ یہ کہ قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ ہماری مسجد میں ماشاءاللہ عصر بعد بچوں کو قرآن کا مکتب رکھا گیا بچوں کی تعلیم کے لیے، مگر بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ اتنے مسلم اکثریتی علاقے کے اندر مکاتب کا اہتمام ہے لیکن پڑھنے والوں کی تعداد 15 سے 16 ہے۔ اب یہ بات میرے نہیں سمجھ میں آتی کہ قرآنی تعلیم سے بیزارگی کا اظہار ہے، نعوذ باللہ، یا پھر یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صرف انگریزی پڑھانا چاہتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں کہ بعد میں پڑھا لیں گے، کوئی بھی مول صاحب کو گھر پہ رکھ کے پڑھا لیں گے، کوئی استادی ماں کو گھر میں رکھ کے پڑھائیں گے۔ جہاں مکاتب کا انتظام ہے، آپ کی، ہماری اور پورے محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم کا نظم کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے کہ قرآن پڑھانے والے میسر ہیں، آپ کو مل رہے ہیں۔ اگر یہ قرآن پڑھانے والے نہ ہو تو پھر ہماری اولاد قرآن پڑھنے والی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر مکاتب ہیں تو قدر کرو، اپنی اولاد کو بھیجو۔ حضور کے معجزات میں قرآن ایک معجزہ آپ نے سنا ہوگا، حضور نے فرمایا میں ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو میرے نبی بنائے جانے سے قبل مجھے ہمیشہ جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ جملہ وہ پتھر کہا کرتا تھا۔ حضور کا معجزہ ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک اونٹ تھا، حضرات صحابہ اس اونٹ کو جو بدک گیا تھا سنبھالنے کی بہت کوشش کر رہے تھے لیکن سنبھل نہیں رہا تھا۔ حضور کو اطلاع دی گئی، حضور تشریف لائے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اونٹ کے قریب میں مت جائیں، وہ بڑے غصے میں ہیں، اور اونٹ جب غصے میں ہوتا ہے تو جو اس کے سامنے جاتا ہے اس کی کھوپڑی پکڑتا ہے بڑا مسکین طبیعت کا، بہت معصوم طبیعت کا، لیکن جب وہ غصے کی حالت میں آتا ہے تو پھر اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ قریب مت جائیں، حضور قریب گئے، جیسے ہی اس اونٹ نے حضور کو دیکھا اس کا سارا غصہ ختم ہو گیا، حضور کے قدموں میں پڑ گیا اور آپ کے قدموں میں جھک کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ 2 شکایتیں ہیں، مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے اور میرا مالک مجھ سے جتنا کام لیتا ہے مجھے چارہ اتنا نہیں دیتا۔ حضور نے اس کے مالک کو بلایا، کہا کہ بھائی 2 شکایتیں تمہارا اونٹ کر رہا ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آئندہ سے اصلاح کر لوں گا، آئندہ سے اس کو جتنا اس کی طاقت ہوگی اتنا ہی بوجھ ڈالوں گا اور جتنا کام لوں گا اتنا ضرور اس کو جو ہے غلہ اس کے لیے انتظام کروں گا۔
ایک گاؤں کے رہنے والے ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہا میں تم پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، یعنی آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی دلیل چاہیے مجھے۔ حضور نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ وہ سوچنے میں لگ گئے۔ حضور نے کہا کہ دیکھو وہ جو درخت نظر آ رہا ہے، اگر اس درخت کی ٹہنی چل کر کے یہاں آ جائے ایمان لے آؤ گے؟ کہا ہاں بالکل لے آؤں گا۔ حضور نے حکم دیا، وہ ٹہنی اپنے درخت سے کٹی اور چلتے ہوئے حضور کے قدموں میں آئی اور سجدے میں پڑ گئی۔ اس کو دیکھ کر کے ان صحابی نے ایمان قبول کر لیا۔ حضور کا ایک اور معجزہ ہے، ایک اور گاؤں دیہات کے رہنے والے ایک صحابی آئے، کہا میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی ایسی وجہ کہ میں دیکھ کر کے ایمان لے آؤں۔ حضور نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا دیکھو وہ سامنے ایک درخت ہے، اگر وہ درخت اپنی جگہ سے چل کر کے آ جائے ایمان لے آؤ گے؟ کہا بالکل لے آؤں گا۔ کہا تم ہی جاؤ اور جا کر اس درخت سے کہنا کہ محمد الرسول اللہ تم کو بلا رہے ہیں۔ تو وہ درخت اپنی جگہ سے تھوڑا ہلا تاکہ جڑیں اس کی نکلیں، اور پھر وہاں سے چلتا ہوا حضور کی خدمت میں آیا، سجدے میں گر گیا۔ صحابی نے دیکھا کہ واقعی یہ کسی اللہ کے نبی ہی کا کام ہو سکتا ہے، یہ ایرے غیروں کا کام نہیں ہو سکتا۔ حضور کے اس معجزے کو دیکھ کر کے وہ بندہ بھی داخل اسلام ہو گیا۔ ایسے کئی معجزات ہیں، لیکن میں نے جیسے کہا کہ ان معجزات کا تعلق حضور کی زندگی سے ہے، اور جن لوگوں نے حضور کی حیات میں ان معجزات کو دیکھا، لیکن بعد والوں کے لیے دو معجزے آج بھی زندہ ہیں۔ قرآن کا ایک معجزہ، اور وہ جمرات کی رمی کے موقع پر پتھروں کا آسمانوں پر اٹھ جانا، اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو قرآن کو بدلنے چلا تھا وہ خود بدل گیا۔ بس یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، قرآن کی حفاظت، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا۔ بچیوں کو ہم جہیز کے موقع پر سب سے پہلی چیز لکھتے صاحب قرآن شریف، ماں رحال، ماں جانماز، ماں تسبیح۔ جہیز کی فہرست میں سب سے پہلا نمبر یہی رہتا، قرآن شریف، ماں جائے نماز، ماں تسبیح اور ماں اوڑھنی۔ بڑا بہترین مخمل کے جو ہے اس میں آپ اپنی بچی کو قرآن دے رہے ہیں۔ ایک صاحب کا 2 سے 3 ہفتے قبل کال آیا، اور دور کا نہیں، غازی ملت کالونی کا، بس علاقے کا نام بول رہا ہوں، غازی ملت کالونی کے ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے مفتی صاحب ایک مسئلہ معلوم یہ کرنا ہے، ہمارے دوست کے گھر میں قرآن رکھا دیمک کھا گیا، اب قرآن کو کیا کرنا؟ سوال کرنے والے یہ سوال کر رہے ہیں کہ صاحب قرآن رکھا دیمک کھا گیا، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ شرعی حکم بتائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بزرگوں کہ ہم نے قرآن کو لایا، رکھا، اور ایسا رکھا کہ پھر دوبارہ اس کو دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب گھر کی صاف صفائی چل رہی تھی، قرآن کو اٹھا کر کے دیکھا، اور دیکھا کہ دیکھ تو لے کہ قرآن کا حال کیا ہے۔ جب قرآن کھول کے دیکھا تو دیمک لگا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا الْقَوْمِ، اے میرے اللہ، یعنی حضور میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یہ میری قوم وہ ہے جس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، رکھا قرآن، دیمک لگا دیا، لیکن قرآن کو پڑھا نہیں۔ یہ مسلمان معاشرے کی صورتحال ہے میرے بزرگوں۔ اس لیے میں نے کہا کہ جیسے قرآن اللہ کا معجزہ ہے، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم عام کریں، گھروں کے اندر معمول بناؤ میرے بزرگوں۔ روزانہ 2 رکوع پڑھو، لیکن گھر کا ایک فرد لازم قرآن پڑھے۔ جب گھروں میں قرآن پڑھا جائے گا، آسمانوں سے برکتوں کا نزول اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھو گے، اور اگر قرآن کو بند کر کے رکھ دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے پھر ایسے فیصلے اتریں گے، ایسی بیماریاں آئیں گی جس کو نہ ہمارے باپ دادا نے سنا، نہ ان کے باپ داداؤں نے سنا، اور لوگ انہی بیماریوں کے اندر پڑھ کر کے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، علامہ اقبال نے بلا وجہ نہیں کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے
تارک قرآن ہو کر۔ اس لیے میرے بزرگوں، قرآن سے لگاؤ، قرآن سے تعلق اور علماء قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے، اور جو مکاتب مساجد کے اندر چل رہے ہیں غنیمت جانے، قدر کریں، اپنی اولاد کو ان مکاتب میں تعلیم کے لیے ضرور بھیجیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔